السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصب نام درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادل الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل وسلم مرتبہ پڑھیں اللهم صل صلاۃ اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وتنال بالوغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بيد بكل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کے ذکر خیر سے متعلق کچھ جو ہم نے سماعت کیا، اللہ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہم نے پچھلے ہفتے نفیس گفتگو اس کے متعلق سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب و شہادہ ہے اور ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے، کوئی ذرہ زمین پر ایسا نہیں اور کوئی قطرہ سمندر کی تہہ میں ایسا نہیں کہ جو اللہ کے علم سے غائب ہے، لیکن باوجود عالم الغیب و شہادہ ہونے کے رب کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے تو اس میں حکمت ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اب اس کا جواب دیا۔ آپ فرماتے قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصای، یہ میرا عصا ہے، اور آپ نے اس کی نسبت اپنی طرف کہ یہ میرا عصا ہے۔ اتوکأ علیہا، کہ میں جب تھک جاتا ہوں تو آرام کرنے کے لیے میں اس سے تکیہ بنا کر اس پر لیٹ جاتا ہوں، یعنی تکیے کی طرح اس کو رکھ لیتا ہوں، اس پر اپنا سر رکھ کر میں اس پر آرام کرتا ہوں۔ وأحش بها على غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ جب میری بکریاں بھوکی ہوتی ہے تو ان کے لیے درخت کے اس سے پتے جھاڑتا ہوں۔ ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں میرے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کی جو خصوصیات تھی یا اس کے جو کام تھے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان فرمائے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نبی اور نبی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ خدائے تبارک و تعالیٰ کی توحید سے متعلق اور اس کی ذات و صفات کا جتنا علم اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کسی کو عطا فرماتا ہے تو اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو عالم الغیب ہے،
تو مجھ سے کیوں سوال کر رہا ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، جبکہ تو سمیع ہے، تو خود سنتا ہے، تو بصیر ہے، تو خود دیکھ رہا ہے، تو علیم ہے، تو جانتا ہے، تو خبیر ہے، تو باخبر ہے، لیکن باوجود اس کے مولا تو مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے؟ تو حضرت نبی کا علم غیب دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جان رہے کہ باوجود اس کے خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے، لیکن وہ سوال کر رہا ہے تو اس میں حکمت ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب ارشاد کیا، آپ نے بھی جواب دیا اللہ کے حضور، آپ نے اپنی بات رکھی اور آپ نے کہا کہ مولا کریم یہ میرا عصا ہے، لہٰذا میں جب تھک جاتا ہوں تو اس پر ٹیک لگا کر آرام کرتا ہوں، اس کا سہارا لیتا ہوں، اس سے اپنے پتے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، یعنی چلتے وقت اسے کاندھے پر رکھ لیتا ہوں، اور اس کی دوسری طرف تیر کمان اور دودھ کا برتن اور لوٹا باندھ دیتا ہوں، اور دوسری طرف زاد راہ باندھتا ہوں۔ ان جملہ اشیاء کو اسی ڈنڈے کے ذریعے ساتھ رکھنے اور ان کو اٹھانے بٹھانے لے جانے میں آسانی ہوتی ہے، اور عجیب تر بات یہ ہے کہ دوران سفر یہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتایا کہ اس عصا سے میں اتنے سارے کام لیتا ہوں۔ اس عصا کا جو ہے اس ڈنڈے کا طول و عرض کتنا تھا، تو اس کے بارے میں تفسیر البیان میں ہے کہ اس ڈنڈے کا طول موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے مطابق 12 ہاتھ تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ تھا اس کے 12 ہاتھ کے مطابق وہ جو ہے تو لمبا تھا، اور جنت کے موڑوں کے درخت کا بنا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام سے اور شعیب علیہ السلام کو ایک فرشتے سے ملا تھا جس نے آدمی کی شکل میں آ کر آپ کے پاس امانتاً رکھا تھا۔ اور علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ڈنڈا صاف لکڑی کا بہشت یعنی جنت سے آیا تھا، اور اس کا طول یعنی اس کی لمبائی 10 گز اور اس کا سر 2 شاخہ تھا، یعنی اس میں 2 شاخیں نکلی ہوئی تھی اس طریقے سے، اور اس کے نیچے دندانے تھے، یعنی اس کا جو نیچے کا حصہ تھا اس میں دندانے یعنی دانت نما جس کو کہتے ہیں، جس طرح سے کانٹے طرح کا ہوتا ہے اس طریقے سے کچھ اس کے دندانے نکلے ہوئے تھے، جسے وہ علیق سے موسوم کرتے یا نعیہ سے، اور آدم علیہ السلام سے بطور وراثت شعیب علیہ السلام کو ملا اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس عصا سے کیا کام لیتے تھے، اس کے ذریعے سے وہ کتنے کام انجام دیتے تھے، تو اس کے بارے میں تفسیر البیان میں ہے کہ آپ کا جو عصا تھا وہ 2 شاخہ تھا، اور جب آپ اسے زمین پر گاڑتے تو اس سے پانی نکلتا، اور آپ جو پھل ثمر چاہتے وہ اس درخت سے اس عصا سے جو ہے تو آپ کو آسانی سے حاصل ہو جایا کرتا تھا، اور جس وقت کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تو آپ اس ڈنڈے کو کنویں میں ڈال دیتے تو وہ ٹوکا کی شکل اختیار کر لیتا اور پانی نکالنا آسان ہو جاتا۔ چوتھا یہ کہ جب رسی کم پڑتی تو آپ اسے کسی عصا کے ساتھ ملا کر کے ڈالتے اور پانی نکال لیا جاتا۔ پانچواں یہ کہ رات کے وقت وہ چمکتا بھی تھا، اور چھٹا یہ کہ اس سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے جس سے دشمن بھاگ جایا کرتے۔ ساتواں یہ کہ جب درندے اور بکریوں کے پیچھے پڑتے تو موسیٰ علیہ السلام اسی ڈنڈے کے ذریعے ان کو بھگاتے۔ آٹھواں یہ کہ نیند اور بیداری میں حوام کو ہٹاتا، اور نواں یہ کہ دست دھوپ سے بچنے کے لیے آپ اسے زمین پر گاڑ دیتے اور اس کے اوپر چادر جو تو ڈال دیتے جس سے آپ کے لیے سایہ ہو جاتا اور اس کے سائے میں آرام فرماتے۔ اور تفسیر نعیمی میں اس کے متعلق چند باتیں اور عرض کی گئی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ دبدبۂ کلام الہی سے مرعوب ہونے کے علاوہ لذت کلام سے سرشار اور اس عظیم اعزاز سے خوشگوار دریائے عشق کی موجیں قلب و جگر میں موجزن تھی، تو سوچا کہ یہ کریمانہ موقع پھر دوبارہ ملے نہ ملے، لہٰذا آج ہی دل کھول کے اپنے رب سے باتیں کرنی چاہیے، چونکہ رب تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بغیر واسطے کے کلام فرما رہا تھا، جبریل علیہ السلام کا واسطہ نہیں تھا کچھ،
جو کلام ہو رہا تھا، جو گفتگو ہو رہی تھی، وہ براہ راست اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہو رہی تھی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی گفتگو کو سن کر، رب کے کلام کو اور اس کی آواز کو سن کر کے موسیٰ علیہ السلام اس قدر محظوظ ہو چکے تھے کہ ایک طرف رب کے کلام کا جہاں پر دبدبا اور خوف تھا، وہیں دوسری طرف دل خوشی سے مسرور بھی تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے چاہا کہ آج اس محفل رنگ و نور کو جو ہے بہت زیادہ طویل کر دیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو سکے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اس محفل کو، اس کلام کو دراز کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے مونس محمد ساز مالک آقا، اے میرے اللہ، یہ میری لاٹھی ہے۔ جب تیرے حضور کھڑا ہوتا ہوں نماز کے لیے اور جب میں تھک جاتا ہوں تو اس کو ٹیک لگا کر اس کا سہارا لیتا ہوں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑا طویل قیام آپ کرتے تھے، بڑا لمبا قیام، گھنٹوں تک کے آپ جو ہے تو قیام میں کھڑے رہتے، پھر گھنٹوں تک رکوع فرماتے، کئی گھنٹوں تک آپ کا سجدہ ہوا کرتا تھا۔ تو غرض کہ جو آپ کی نماز ہوتی تھی، آپ کا جو قیام ہوتا تھا بڑا طویل ہوتا تھا، تو آپ نماز میں اس ڈنڈے کا سہارا لے کر کے آپ قیام میں کھڑے ہوا کرتے۔ جب چلنے میں دشواری محسوس ہوتی تو پھر اسے میں جو ہے تو اپنا سہارا بنا لیتا ہوں، اسے ٹیک کر کے چلتا ہوں، ذوق و نقاہت کی بنا پر اسے ٹیک کر چلتا ہوں۔ اور میری بکریاں جو میں عرصہ دراز سے جنہیں میں چرا رہا ہوں، چونکہ 10 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو عہد و پیمان ہوا تھا کہ آپ کو 10 سال تک کے بکریاں چرانا ہوگی، تو وہ 10 سال کا عرصہ بھی اب لگ بھگ ختم ہو رہا تھا۔ تو فرماتے کہ وہ جو 10 سال کے عرصے سے میں بکریاں چرا رہا ہوں، تو ان بکریوں کے لیے میں اسی آسے سے پتے جھاڑتا ہوں، اور جب مجھ کو بھوک محسوس ہوتی ہے تو اس آسے کے ذریعے سے مجھے پھل مل جایا کرتا ہے، اور یہ جو ہے تو مجھ سے کلام بھی کرتا ہے، اس میں میری اور بھی بہت ساری ضروریات ہیں۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ لہٰذا آپ نے پہلے تو اس کی بڑی طویل تفصیل فرمائی کہ میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، تاکہ رب تعالیٰ سے جو کلام ہو رہا ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، وہ طویل ہو جائے اور زیادہ دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف مجھے حاصل رہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے ادبی ہو جائے، کہیں خدا کی بارگاہ میں گستاخی نہ ہو جائے، کہ سوال رب تعالیٰ نے جو پوچھا ہے اس کا جواب زیادہ طویل نہ ہو جائے، تو لہٰذا پھر آپ نے فوراً بات کو ختم کر دیا اور فرما دیا کہ اس میں معارف فیہا اخری، کہ اس میں میرے لیے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ پھر آپ نے بس چند باتیں بیان کر کے آپ رک گئے تاکہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اتنا آپ نے رب کائنات کے دربار کا ادب فرمایا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اس آسے سے جو ضروریات حاصل کرتے تھے اور جو سے آپ کو فائدے حاصل ہوتے تھے، اس کے بارے میں اور بھی یہ ہے کہ اس سے آپ تیمم وغیرہ کے لیے مٹی کے ڈھیلے جمع کرتے تھے، اور نماز کے لیے اسے سترا بناتے۔ جب نماز پڑھتے تو کبھی اسے اپنے آگے گاڑ دیتے تاکہ سترے کا وہ کام کرتا، آگے سے اگر کوئی گزرے تو آپ کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ دھوپ اور گرمی سے اور ہوا سے بچنے کے لیے جو ہے تو زمین پر اسے ٹھوک کر اس پر کمبل ڈال دیتے، اور چونکہ وہ 2 شاخہ تھا اس کے اوپر کمبل ڈالنا آسان ہو جاتا، اور اس کی چھاؤں میں آپ آرام فرماتے۔ چلنے اور کھڑے ہونے کے وقت اس پر ٹیک لگاتے، گھوڑے کو چلاتے اور مارتے، سفر میں کاندھے پر رکھ کر اس پر اپنی گٹھری جو ہے تو ٹانگ دیتے، اور کسی گھر میں اجازت لینا ہوتا تو اسی سے دروازہ کھٹکھٹاتے، راستے سے کتوں کو بھگاتے، اور یہ عظیم دولت اور وراثت جو آپ کے پاس تھی، تو آپ کا یہ خیال تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا اس کا وارث بنے، میرا بیٹا اس کا جانشین بنے، اور میرے بعد یہ آسا میرے بیٹے کی تحویل میں رہے۔ لیکن چونکہ یہ آسا جنت سے آیا ہوا تھا، لہٰذا یہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام ہی کی میراث میں رہ سکتا ہے۔ کسی غیر نبی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اس آسے کے بار کو بھی اٹھا سکے، چونکہ جنت سے آیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام ہی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس آسے کو اٹھا سکے اور اس سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ کوئی غیر نبی اس کو اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، البتہ صرف فرشتے جو ہے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے کہ
جو فرشتے بعض روایتوں میں آیا کہ وہ اس کو اٹھا کر کے لائے تو لہٰذا فرشتے سے مستثنا ہے، لیکن عام انسان جو ہے وہ اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ اسے اپنی تحویل میں اپنی جو ہے تو قبضے میں نہیں رکھ سکتے تھے، صرف انبیاء کا یہ خاصہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا اس کا جانشین بنے، میرے بیٹے کی جو ہے تو قبضے میں اور اس کی ملکیت میں، اس کی وراثت میں یہ رہے، لیکن چونکہ آپ کے فرزند جب 9 سال کے تھے تو وہ اسی وقت وصال فرما گئے، لہٰذا وہ نبی نہ ہو سکے اور بچپن ہی ان کا وصال ہو گیا۔ اور رہا سوال حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی حیات ہی میں خانہ کعبہ کا حج کرتے ہوئے جو ہے تو دوران حج آپ نے بھی وصال فرمایا، لہٰذا کوہ احد کی چوٹی پر آپ کا مزار ہے۔ تو موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کا جو مزار ہے وہ کوہ احد کی چوٹی پر ہے، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی حیات ہی میں آپ بھی جو ہے تو وصال فرما چکے تھے، لہٰذا ایک قول کے مطابق وہ عصا جو ہے تو غائب ہو گیا اور واپس جنت میں چلا گیا، اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا اور داؤد علیہ السلام سے وراثت میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملا۔ اور جو سلیمان علیہ السلام کا قصہ آتا ہے اس قصے میں آپ کا ذکر یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو آپ اسی عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے، لہٰذا آپ جب قیام فرماتے تو کئی دنوں تک آپ جو ہے تو قیام میں رہتے۔ وہ انشاءاللہ جب کبھی سلیمان علیہ السلام کا قصہ آئے گا تب بتاؤں گا کہ جنہوں کو اس وقت یہ خیال تھا کہ ہم غیر جانتے ہیں، ان کی اس خیال کو ختم کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا، آپ نے بیت المقدس کا کام شروع فرمایا اور جنوں کو کام پر لگا دیا، اور اسی عصا کا سہارا لے کر کے آپ جو ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ادھر آپ نے تکبیر باندھی اور ادھر آپ کی روح سے پرواز کر دی، لہٰذا کئی دن تک کہ آپ کا جسم مبارک جو ہے تو اسی عصا کے سہارے سے کھڑا رہا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں وہ غور کریں کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے لیکن ابھی تک آپ کا جسم تر و تازہ ہے اور اس عصا کے سہارے سے کھڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ جب بیت المقدس کا کام مکمل ہو گیا تب پھر دیمک نے اس عصا کو کھانا شروع کیا، جس کے سبب سے وہ عصا دھسا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم زمین پر تشریف لایا۔ تو لہٰذا بہرحال بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہی عصا تھا، لیکن یہ قول اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ یہ جنت کا عصا ہے اور جنت کی چیز کو دنیا کی چیز کھا نہیں سکتی، دنیا میں آگ جنت کی چیز کو جلا نہیں سکتی، دنیا کی چیز کو کوئی درندہ پرند جو ہے تو نہیں کھا سکتا، لہٰذا بلا دیمک اس عصا کو کیسے کھا لے، لہٰذا اس اعتبار سے بعض نے فرمایا کہ یہ قول درست نہیں ہے۔ لہٰذا بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ وہ جو عصا تھا وہ تابوت سکینہ میں رکھ دیا گیا، لیکن یہ قول بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تابوت سکینہ کی جو لمبائی ہے وہ 3 گز اور اس کی چوڑائی جو ہے تو 2.5 گز تھی، لہٰذا عصا جو ہے وہ 10 گز لمبا اور موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، آپ کے جسم کے برابر وہ عصا تھا، لہٰذا 10 گز لمبا عصا 3 گز کے صندوق میں بھلا کیسے آ سکتا ہے، چونکہ وہ جو صندوق تھا جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ذاتی ساز و سامان ہوا کرتے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کا جو ہے تو اس میں جبہ شریف، ان کے کپڑے اور ان کا امامہ وغیرہ اس کے اندر ہوا کرتا تھا، ان کی جوتیاں شریف بھی اسی کے اندر ہوا کرتی تھی، لہٰذا وہ ان کا ذاتی صندوق تھا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جو تورات شریف آپ پر نازل ہوئی تھی اس کے کچھ حصے جو ہے تو وہ بھی تابوت سکینہ میں ہیں، لیکن یہ قول بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تورات شریف کو اٹھا لی گئی، تو بہرحال وہ عصا جو ہے تو ایک روایت کے مطابق یہی زیادہ راجح قول ہے کہ وہ واپس جنت میں چلا گیا، لہٰذا اس عصا کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام ان کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو عالم الغیب ہے، السوال لا علمی کی وجہ سے ہوتا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیوں کیا؟ تو ایک عام سا قاعدہ ہے کہ جب کسی حقیر شے کو
حقیر چیز کو نفیس اور اعلیٰ چیز سے بدلنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے، عوام کو مشاہدہ کرانے کے لیے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لوہے کا ٹکڑا اٹھا کر کے لے آئے اور کسی کو دکھا کر کے کہے، لوہا دکھا کر کے کہ یہ بڑی کام کی چیز ہے، اس وقت اسے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی، لیکن جب اس لوہے کو کسی اوزار میں تبدیل کر دیا جائے، اس لوہے کو کوئی اس کی زرہ بنا دی جائے اور پھر کسی کو دکھایا جائے کہ یہ وہی لوہا ہے جو پہلے کارگر نہیں تھا، پہلے جس سے جو ہے تو کوئی اپنے استعمال کے لائق نہیں سمجھ رہا تھا، وہ صرف ایک لوہے کی شکل میں تھا، لیکن جب اسے تراشا گیا، اسے بنایا گیا اور اس سے ہتھیار بنائے گئے یا اس سے کوئی مشین بنائی گئی یا اس سے کوئی زرہ بنائی گئی، تو اب یہ کارگر ہو گیا، یہ کام کے لائق ہو گیا۔ تو وہ شے جو پہلے حقیر تھی، کسی کام کے لائق نہ تھی، لیکن اسے بعد میں ایسی چیز بنا دیا گیا کہ جو کارگر ہو گئی، کام والی ہو گئی، تو لہٰذا اس کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ لوہا۔ سامنے لگا یہ لوہا ہے، تو کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے، لیکن جب اسی کو بدل دیا جائے، اس کی مشینری بنا دی جائے، تو پھر وہ ایک کارگر چیز بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس آسے سے ایک عظیم کارنامہ انجام دینا تھا، رب کائنات نے اس آسے کو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بنانا تھا، اس لیے اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ یہ کیا ہے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام جواب دے کہ یہ آسا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ یہ صرف تمہارا آسا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ میرا ثوبان بھی ہے، یہ میرا ثوبان ہے، یہ میرا بہت بڑا ایک معجزہ ہے، ایک اژدھا ہے۔ جب تم اسے زمین پر ڈالو گے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، تو پھر یہ ایک اژدھا بن جائے گا۔ تو لہٰذا جب اس لاٹھی کو اژدھے میں تبدیل کرنا تھا، اس سے معجزے کا ظہور ہونا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال قائم فرمایا۔ اور یہاں پر التاویلات نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے امتحان لیا اور تنبیہ فرمائی تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اس آسے کا ایک اور بھی نام اللہ کی یہاں ہے اور اس کا ایک اور بھی کام ہے جو اللہ کی یہاں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو فرمایا کہ یہ میرا ثوبان ہے، یعنی کہ یہ ایک تو یہ کہ آپ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی طرف منسوخ کیا کہ میرا آسا، آسا یا آسا ہے، یہ میرا آسا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا آسا نہیں بلکہ میرا۔ ایک تو یہ کہ تم نے اسے اپنی طرف منسوخ کیا، دوسرا یہ کہ تم نے اس کا نام ڈنڈا بتایا بلکہ اس کا نام ثوبان ہے، اور جو ہے تو جب تم اسے زمین پر ڈالو گے تو پھر یہ دوڑتا ہوا اژدھا بن جائے گا۔ لہٰذا بعض مشائخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوال کی حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ ہو جائے کہ یہ ڈنڈا ہے، اس سے خوف زدہ نہ ہونا، یہ بڑا اژدھا بن جائے اور یہ تمہارا معجزہ ہے، اسی لیے اسے بار بار خطاب سے نوازا تاکہ وہ اس سے مانوس ہو جائے اور انہیں اس کے ساتھ انہیں وحشت نہ ہو اور اس کے ساتھ اس ہیبت جلالیہ سے بھی نہ گھبرائے جو کلام الہی سے طاری ہوئی، کیونکہ وہ کلام از جنس مخلوق سے نہ تھا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جو درخت سے کلام سنا تھا تو اس وقت آپ اس سے غیر معلوم سے پہلی مرتبہ آپ نے رب کا کلام سنا، تو ایک آپ پر ایک محلیت کا سا عالم طاری تھا، دل پر ایک خوف سا چھا رہا تھا کہ یہ اچانک معاملہ جو سامنے آیا، اور اس وقت جو آپ نے فرشتوں کی تسبیح سنی اور درخت سے جو آپ نے آگ نکلتی ہوئی دیکھی جو نور تھا، اور جب کلام سنا تو ایک تو وہ ہیبت الگ تھی، دوسری طرف رب کائنات نے فرمایا کہ جب یہ اژدھا، یہ آسا جو ہے اژدھا بن جائے تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کو خوف نہ ہو، اس لیے اللہ نے آپ کو بار بار تنبیہ فرمائی کہ یہ کیا ہے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کہے کہ یہ آسا ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت اس آسے سے زیادہ مانوس تھے، چونکہ انسان کی فطرت ہے، جو انسان جس سے زیادہ اس کو لگاؤ ہوتا ہے، جس سے وہ مانوس ہوتا ہے، تو ایک وحشت کے وقت میں اس سے اسے انسیت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک وتعالیٰ علیہ وسلم جب شب معراج رب سے ملاقات کے لیے گئے تو جبریل علیہ السلام سدرہ پر رک گئے۔ اب جو سدرہ کے آگے کا سفر تھا تو وہ تنہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے کرنا تھا، اور براق بھی روایتوں کے مطابق سدرہ پر رک گیا۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کو ایک سواری پیش کی جس کا نام رف، حضور اس سواری پر سوار ہوئے اور اس پر حضور علیہ السلام نے سفر فرمایا۔ اب جبریل علیہ السلام کے ساتھ نہیں،
اور براق بھی نہیں ہے، بلکہ رفرف نامی سواری پر آقا علیہ السلام سوار ہو کر کے جب آگے کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے پہنچے تو ایک منزل ایسی آئی، ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر وہ سواری بھی رک گئی۔ اب وہاں سے تنہا مصطفیٰ علیہ السلام کو پیدل چلنا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو سفر میں نے طے کیا تو ایک ایک قدم میں 500 برس کی راہ طے ہوتی تھی۔ ایک قدم مصطفیٰ اٹھاتے تھے اور 500 سال آگے نکل جایا کرتے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں چلتا رہا یہاں تک کہ مجھے جو ہے تو ایک ہیبت سی طاری ہوئی، مجھے خوف سا محسوس ہوا، کیونکہ اب زمین و زمان کچھ بھی نہیں ہے، مکین و مکان کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کائنات جو ہے یہ سب کچھ نیچے رہ چکی ہے۔ عرش سے پرے مصطفیٰ گزر رہے ہیں، عرش سے آگے مصطفیٰ گزر رہے ہیں، جو لا مکا ہے، کوئی مکا ہی نہیں ہے۔ ایسے مقام سے جب مصطفیٰ گزر رہے ہیں کہ سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا ہے۔ تو مصطفیٰ اس مقام سے گزر رہے ہیں کہ جہاں مکان بھی نہیں ہے، جس کا تصور اور خیال بھی نہیں ہے، تو وہاں آقا علیہ السلام کو کسی کی ضرورت محسوس ہوئی، آقا کو انسیت کے لیے کہ اس وقت کاش میرے ساتھ کوئی ہوتا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس عطا فرمایا، ان کی طرح کا جسم عطا فرمایا اور ان کی آواز عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، تمہارا رب تم پر جو ہے تو درود پڑھ رہا ہے، سلام پڑھ رہا ہے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب تو کچھ پڑھنے سے پاک ہے، رب کائنات کسی چیز کے پڑھنے سے پاک ہے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب میرے درود پڑھنے سے مراد تم پر میری رحمت کا نزول کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت صرف ایک آواز آتی کہ ادن یا احمد، ادن یا محمد، ادن یا حبیبی، کہ اے محبوب قریب آئے، اے محمد اور آگے آئیے، اے حبیب اور آگے چل کر آئے، اے احمد اور آگے بڑھے۔ تو اس وقت صرف آواز آتی تھی اور آپ اسی آواز کے سہارے سے آگے بڑھتے تھے۔ تو چونکہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام کو چونکہ سب سے زیادہ انس زمین پر انسانوں میں صدیق اکبر سے تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ ہے کہ جس کا حق میں نے سب کے حق ادا کر دیے سوائے ابو بکر، ان کا حق اللہ تعالیٰ قیامت میں ادا فرمائے گا، ان کے اعمال کی بہتر جزا اللہ انہیں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت صدیق اکبر جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں کوئی ایسی شے نہیں جو میں نے ابو بکر کے سینے میں نہ ڈالی، تو سب سے زیادہ انسیت حضور کو ابو بکر صدیق سے تھی، اس لیے اس مقام پر جب کہ آپ تنہا گزر رہے تھے تو اس وقت ابو بکر صدیق کی آواز میں آپ کو آواز دی گئی، لہٰذا آپ کو انسیت محسوس ہوئی۔ تو انسان کی، ہر انسان کی خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی ایسی جگہ پر چلے جائے جو سنسان ہو، جہاں پر اسے خوف محسوس ہو، اور وہ کسی ایسے انسان کی آواز کو سنے جو وہ اس سے زیادہ مانوس ہو، اس کا زیادہ قریبی ہو، تو اس انسان کو تسلی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تسلی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار جو یہ آسے کی طرف آپ کی توجہ دلائی۔ اب فرق دیکھیں کلیم اور حبیب کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے اور حضور حبیب اللہ ہے، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو بار بار جو تو آسے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، جبکہ حضور علیہ السلام کو اللہ اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، ادنو یا حبیبی، ادنو یا تاثیر یا طٰہٰ، ادنو یا احمد، کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی طرف کہہ رہے ہیں میری کی طرف آئیے اور آگے بڑھیے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ اپنی طرف بار بار توجہ دلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آسے کی طرف متوجہ کیا گیا، جبکہ اللہ حضور کو اپنی طرف متوجہ فرما رہا۔ تو لہٰذا یہ فرق ہے کلیم و حبیب کا کہ حضور کا مقام کیا ہے اللہ کے یہاں۔ تو لہٰذا اس ضمن میں ایک روایت ہے کہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محاضرات میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک روز مسجد اقصیٰ میں سو رہا تھا، لہٰذا میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب دیکھا کہ مسجد اقصیٰ میں باہر حرم کے ایک بہت بڑا تخت بچھایا جا رہا اور وہاں پر ایک مخلوق جو ہے تو اتر رہی ہے، ایک ازدحام عظیم وہاں پر جمع ہو رہا ہے لوگوں۔ لہٰذا میں دوڑ کر کے پہنچا،
اس روایت کو دو طریقے سے نقل کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب آقا علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب وہاں ہوئی تھی، تب اس وقت ایک روایت میں اس وقت ذکر کیا گیا، اور ایک روایت میں اس طرح سے ذکر کیا گیا کہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ باہر مسجد اقصیٰ کے اس کے حرم میں، اس کے صحن میں ایک بہت بڑا تخت بچھایا گیا اور مخلوق وہاں اتر رہی ہے۔ میں دوڑ کر کے گیا، میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ آج جو ہے تو حضور علیہ السلام اس تخت پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں اور تمام انبیاء و مرسلین یہاں تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت منصور حلاج سے، حسین حلاج سے جو شرعی غلطی ہوئی ہے، جو انہوں نے انا الحق کہا ہے، اس کے متعلق حضور کی بارگاہ میں سفارش کی جانے والی، لہٰذا اس لیے تمام انبیاء آج یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عظیم تخت بچھایا گیا ہے اور اس تخت پر تنہا ہمارے آقا جلوہ فرما ہے اور سارے انبیاء ہمارے نبی کے قدموں میں جمع، حضور تنہا اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام انبیاء حضور کے قدموں میں جمع ہے اور حضور سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور سب جو ہے ادب کے ساتھ اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ اسی میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے سوال کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے جو فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہے، اس کی کوئی مثال پیش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت سوال کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ، آپ کا فرمان ہے، آپ نے کہا ہے کہ میری امت کے جو علماء ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہے، کیونکہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور اس میں اکثر کثرت کے ساتھ انبیاء کا نزول ہوا ہے، اس قوم میں کثرت کے ساتھ انبیاء آئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو علماء ہے وہ ان انبیاء کی مثل ہے۔ یاد رکھیے ایک عقیدے کی بات کہ کوئی بھی نبی جو ہے، نبی کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے، کوئی بھی غیر امتی، غیر نبی کی مثل نہیں ہو سکتا، نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ یا آقا علیہ السلام جو فرما رہے وہ فضیلت کے باب میں فرما رہے، مثلیت کے باب میں نہیں فرما رہے۔ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میری امت کا جو ولی ہے یا جو میری امت میں جو علماء ہے وہ ان نبیوں ہی کی طرح ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے کہ جو کام اللہ نے بنی اسرائیل میں نبیوں سے لیا وہ کام میرے بعد میری امت کے علماء انجام دیں۔ لیکن ایک چیز سمجھ لے کہ اس سے مراد ہر عالم نہیں ہے، ہر عالم نہیں ہے، بلکہ خاص علماء مراد ہے۔ وہ کون علماء ہے؟ اس کی صرف ایک مثال جو اس میں دی گئی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو بڑے اجندہ چوٹی کے علماء کرام ہیں وہ علماء اس سے مراد ہے، ہر عالم اس میں داخل نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اور وہ جو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل، چونکہ آقا علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اس لیے اس دین کو چلانے کے لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی کے خاتمے پر ایک مجدد پیدا فرمائے جو میرے دین کے اندر نکھار پیدا کر دے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مجددین ہے۔ اگر ان دونوں حدیثوں کو ملایا جائے کہ آقا علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ میری امت کی علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہے، تو سرکار کا یہ فرمانا فضیلت کے باب میں ہے کہ جو کام اللہ نے بنی اسرائیل میں نبیوں سے لیا وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے علماء سے لے گا، کیونکہ میرے بعد نبوت ختم ہے۔ لہٰذا یہ جو مجتہدین ہے، یہ جو مجددین ہے، وہ اس دین کی تجدید کریں گے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مجددین ہے۔ بہرحال اس روایت میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا فرمان کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل کی ایک مثال پیش کیجیے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام شب معراج کے لیے گئے اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سوال کیا، بہرحال جو بھی، لیکن جواب ایک ہی ہے۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو اشارہ فرمایا۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس وقت آپ کی روح وہاں پر حاضر ہوئی، تو آپ نے اشارہ فرمایا حضور السلام نے کہ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی سے سوال کیا اور پوچھا
ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے سوال یہ کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ محمد بن محمد بن محمد، کیونکہ آپ نے اپنا بھی نام بتایا، اپنے والد کا بھی اور اپنے دادا کا بھی نام بتایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا اور کہا کہ میں نے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، تم نے اپنے والد اور اپنے دادا کا بھی نام بیان کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو امام غزالی نے اس کے 10 جواب دیے، ایک سوال کے 10 جواب دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ میں نے سوال ایک کیا تھا، تم نے جواب 10 کیوں دیے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے امام غزالی کہہ رہے ہیں، دیکھو، اور اس روایت کو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محاضرات میں نقل کیا، اور اس کے حوالے سے امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام شاذلی وہ ہے کہ جنہوں نے دعائے حزب البحر لکھی ہے، اور دعائے حزب البحر ایسی مجرب دعا ہے کہ جو اس دعا کا ورد کرے گا تمام دشمنوں سے ہی محفوظ رہے گا۔ بڑی دعا کی، اگر میں اس کی فضیلت بیان کروں تو ایک الگ بات ہے، تو اس دعا کی بے شمار فضیلت ہے اور بہت پائے کہ یہ ولی کامل ہے۔ تو لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جواب دیا۔ اب دیکھیں امام غزالی بھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن آپ کی روح کا علم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا علم عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت آپ کو رب تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہو رہا تھا، اور وادی مقدسہ میں، وادی طویٰ میں، وادی طور پر جب آپ خدا سے ہم کلام ہو رہے تھے تو خدا نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے کئی جواب دیے تھے، جبکہ آپ کا ایک جواب کافی تھا۔ اگر آپ اتنا کہہ دیتے یا عصایا، یہ میرا عصا ہے، تو اس کا جواب مکمل ہو جاتا، لیکن آپ نے جواب بڑھ کر کے دیا اور آپ نے یہ کہا کہ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں تیل لگاتا ہوں، اس سے میں بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے اور بھی کام ہے۔ تو خدا نے سوال آپ سے ایک دیا، آپ نے اس کے انیک جواب دیے، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت مجھے ہم کلامی کا شرف خدا سے ہو رہا تھا، اس لیے میں نے جواب کو بڑھا دیا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ میرا نصیب ہے، یہ میرا فخر ہے کہ اس وقت مجھے ہم کلامی آپ جیسے جلیل القدر نبی سے ہو رہی، میں اس وقت آپ جیسے ایک نبی سے کلام کر رہا ہوں، اس لیے میں نے بات کو بڑھا دی۔ تو لہٰذا اس وقت حضور علیہ السلام نے عالم ارواح میں آپ کی جو پشت پر اپنا ہاتھ رکھا اور آپ کو جو تو ایک طرح سے پشت پناہی فرمائی، آپ کو جو شاباشی دی کہ وہاں تم نے جو ہے تو اب خاموش ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ ایک ادب ہوتا ہے، اور اس سے اندازہ کریں کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو جو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم عطا فرمایا۔ تو لہٰذا جب کسی بڑے سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو تو 2 چیزوں کا خیال رکھیں، جب گفتگو ہو رہی ہو تو ادب بھی ملحوظ رہے کہ جتنا پوچھا اتنا بتائیں، اور اتنا بھی نہ بتائے کہ انہیں اکتاہٹ محسوس ہونے لگے، اس لیے بات کو ادب کے لحاظ سے ختم بھی کر دیں۔ تو بہرحال یہ شان ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ لہٰذا یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے یہاں پہ ایک اعتراض کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بار بار پکارا، حضور علیہ السلام کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ تو لہٰذا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ خطاب رازدارانہ ہے جو سوائے حضور علیہ السلام کے کوئی بھی اس کا اہل نہیں، کوئی بھی اس کو سمجھ نہ سکا۔ تو چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بار بار یا موسیٰ کہہ کر کے پکارا، لیکن حضور سے جب اللہ نے کلام فرمایا شب معراج میں تو وہاں پر فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو وہاں پر اللہ نے حضور کو عبد کہہ کر کے پکارا، اور مقام عبدیت ولایت میں ایک بہت بڑا مقام ہے۔ لہٰذا ان یہودیوں اور عیسائیوں نے جو اعتراض کیا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ 7 وجہ سے حضور علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے اس معاملے میں افضل ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوا وہ وادی طویٰ میں ہوا، اسی زمین پر ہوا، جبکہ آقا علیہ السلام سے اللہ نے جو کلام فرمایا وہ مقام دنا میں فرمایا، لا مقام میں فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام اللہ نے کوہ طور پر کیا، لیکن حضور سے جو کلام کیا
وہ مقام دنا میں ثم دنا فتدل فقال قاب قوسین او ادنی۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے صرف یہی خصوصی کلام بلا واسطہ ہوا، صرف یہی ایک کلام موسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آپ سے جو ہے تو کوہ طور پر یہ کلام فرمایا، اور اس کے بعد جتنے بھی کلام ہوئے وہ جبریل علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے ہوئے۔ احکام شریعہ کے جو بھی معاملات آئے وہ جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اور تمام نبیوں کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام جو بھی وحی لے کر آتے، جو بھی احکام تشریع لے کر آتے وہ واسطے جبریل کے ہی ہوتے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور علیہ السلام سے اللہ نے احکام تشریع کے معاملے میں، وحی کے معاملے میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے کلام فرمایا، لیکن وحی مخفی جو اللہ نے فرمائی جسے حدیث کہا جاتا ہے، جو حدیث قدسی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے بارہا فرمایا۔ اللہ نے خواب میں کئی مرتبہ، بلکہ حضور تو حضور ہے، اللہ نے حضور کی امت پر کرم فرمایا۔ امام اعظم جن کی ہم تقریر کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ کی زیارت کی اور 100 مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو تو مسائل پوچھے ہیں اور اللہ سے ان مسائل کا براہ راست میں نے جواب دیا ہے۔ تو جب اس امت کے ولیوں کی شان یہ ہے تو حضور کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ لہٰذا تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام طور پر ہوا وہ سب کو بتا دیا گیا، چونکہ یہ واقعات سن ہی رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام جو بھی فرمایا کوہ طور پر، اس کا ذکر اللہ نے سب سے کر دیا، قرآن میں اس کا ذکر کیا، توریت میں اس کا ذکر ہوا، یہاں تک کہ جو تو انجیل میں بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اور قرآن میں بھی ذکر کر دیا۔ لیکن حضور سے اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا تو فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ پس وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ اس کا ذکر اللہ نے کسی سے نہیں کیا، یہاں تک کہ جبریل کو بھی نہیں بتایا کہ حضور کے درمیان اور اللہ کے درمیان کیا راز و نیاز کی بات ہے، یہ صرف رب جانے، اس کا حبیب جانے۔ لہٰذا چوتھی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں جمال بھی تھا اور جلال بھی تھا۔ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو فرمایا کہ انا اخترتک، کہ اب تم جو ہے تو خبردار ہو جاؤ، یہ جمال جو ہے تو اس وقت، اور اس میں جلال بھی تھا کہ فَأَعْلَنَا عَلَيْكَ اور فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، یہ جلال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَعْلَنَا عَلَيْكَ، اپنی جوتیاں جو ہے تو وہ وادی مقدس کے باہر اتارا، پہلی چیز، اور دوسرا اللہ نے فرمایا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ اب تمہیں جو وحی کی جا رہی ہے اس کو بالکل بغور سن، خاموشی کے ساتھ سن۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے جب کلام کیا تو جلال اور جمال دونوں چیزیں تھیں، لیکن جب حضور سے کلام کیا تو صرف جمال ہی جمال اور رحمت ہی رحمت، جلال کا سوال ہی نہ تھا، صرف جمال ہی جمال تھا، رحمت ہی رحمت تھی، محبت ہی محبت تھی۔ رب بار بار فرما رہا تھا کہ محبوب عرض کرو، محبوب بیان کرو، محبوب کچھ کہو، محبوب مانگو، اور حضور السلام اپنے رب کے حضور بیان بتاتے جا رہے ہیں۔ تو صرف جمال تھا، صرف رحمت تھی، محبت تھی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے صرف کلام ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار نصیب نہ ہوا، صرف کلام تھا۔ طور پر جو واقعہ ہوا وہ انشاءاللہ آپ آگے سنیں گے، جو آپ نے ذکر کی ربی علی کی اور جو واقعہ ہوا۔ لیکن حضور علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام فرمایا تو حضور کو اپنی زیارت بھی کروائی، حضور کو اپنی دید بھی کرائی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی یہی خواہش تھی کہ میں جس کا کلام سن رہا ہوں اس کو دیکھ بھی لوں، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے کہ ہم جس کو سن رہے ہیں ہم اس کو دیکھ بھی سکیں، ہم جس کو سن رہے ہیں اس کو دیکھ بھی سکیں، انسان میں تجسس ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خدا کا کلام سن رہے تھے، آپ کو تجسس ہوا کہ جس رب کا کلام اتنا میٹھا ہے، جس رب کے کلام میں اتنی چاشنی ہے، اتنی لذت ہے، اس رب کے دید میں کتنی لذت ہوگی، اس رب کو دیکھنے میں کیسا مزہ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تو رب کی بارگاہ میں ربی علی کی صدا لگائی، لیکن اس وقت بھی مدعا پورا نہ ہوا۔ لیکن حضور علیہ السلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی عرضی کے اپنی بارگاہ میں بلایا، کلام بھی فرمایا اور اپنی زیارت بھی نصیب فرمایا۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے تو صرف کلام تھا اور جو ہے تو اس میں بھی جلال اور جمال دونوں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام ہوا تو ان کی توجہ اللہ تعالیٰ نے بار بار آسے کی طرف فرمائی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام آسے سے جو تو زیادہ مانوس تھے، لیکن حضور اسلام کو بار بار اللہ اپنی طرف بلا رہا تھا، ادن یا احمد، ادن یا محمد، اے محمد اور آگے بڑھو، اے احمد اور آگے چل کر کے آؤ اور میرے قریب آؤ۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام کی توجہ اللہ نے بار بار اپنی طرف فرمائی۔ اور ساتھی وجہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تو بار بار اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، یا موسیٰ۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام قرآن کے اندر
تمام نبیوں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا تو ان کو یا کہہ کر کے اللہ نے پکارا، ان کا اصل نام لے کر کے پکارا، یا احمد، یا محمد، جو تو یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم۔ لیکن حضور علیہ السلام کا قرآن میں بھی اللہ نے اگر نام لیا تو صرف یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارا، اور جب عرش پر اللہ نے پکارا حضور کو تو یا حبیبی کہہ کر کے پکارا، یا حبیبی، اے میرے حبیب، اے میرے دوست، اے میرے پیارے، میرے قریب چلے آؤ۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو تو نام لے کر پکارا، لیکن حضور کو اپنا دوست کہہ کر، اپنا یار کہہ کر، اپنا محبوب کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو اپنے قرب میں جو ہے تو حضور کو بلایا۔ ایک چیز یہاں پر یہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، ایک تصوف کی بات سمجھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرا یہ جو عصا ہے میں اس سے کیا کیا کام لیتا ہوں۔ آپ اپنے عصے کے فضائل سنیں کہ آپ اس کے ذریعے سے جو ہے تو بکریوں پر پتے جھاڑتے ہیں، اس کا ٹیک لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں، اس سے پانی بھی حاصل ہوتا ہے، ثمر بھی حاصل ہوتا ہے، اس سے جو ہے تو وہ چمکتا بھی ہے، اور جو ہے تو اس سے آپ دشمنوں کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، اپنی بکریوں کو چراتے بھی ہیں، تو لہٰذا بہت سارے کام آپ اس سے لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک تصوف کا نقطہ سمجھیں، انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ امت کے رائی، امت کے چرواہے، یعنی کہ امت کو سیدھی راہ پر چلانے والے۔ چونکہ امت جو ہے یہ جو تو بکریوں کی مانند، بھیڑ کی مانند ہے، بھیڑ بکری اس کی طرح ہے، اور انبیاء علیہ السلام ان کے لیے ان کو خدا کی راہ تک لے جانے والے ہیں۔ جس طرح ایک چرواہا بکریوں کو جنگل میں لے جاتا ہے اور انہیں چرا کر کے واپس لے آتا ہے، بکریوں کو جنگل میں لے جاتا ہے اور واپس چرا کر اپنی منزل پر انہیں لے کر کے صحیح سلامت آتا ہے، اس کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا ہے، کوئی بکری ادھر ادھر بھاگے تو اس کو برابر کرتا ہے، اگر کوئی جانور اس پر حملہ کرنے آئے تو ان کو بھگاتا ہے۔ تو ایک چرواہا جس طریقے سے بکریوں کو بحفاظت جنگل میں لے جا کر کے انہیں چرا کر واپس اپنی منزل پر لے آتا ہے، اسی طرح ہم لوگ بکریوں کی مانند ہے، بھیڑ کی مانند ہے، ہمیں جنت سے زمین کے جنگل پر لایا گیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام ہے، یہ آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول کا سلسلہ اس لیے قائم ہوا کہ یہ بنی آدم، یہ جو انسان جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا ہے، اس گھنے جنگل کی طرف اتارا گیا ہے، اسے بحفاظت یہ لوگ وہاں سے یہاں لائے اور یہاں پر اعمال کے پھلوں کا یہ ذائقہ چکھ لے، یہاں پر اعمال کے پتے ان پر جھاڑے جائے، یہاں پر جو ہے تو ان کو نیک اعمال کرنے ہیں، اور پھر جو ہے تو انہیں بحفاظت واپس دوبارہ جنت میں جانا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جنت میں پہنچنا ہے۔ انہی انبیاء کے وسیلے سے ہم جنت سے زمین پر آئے ہیں اور زمین سے پھر جنت میں جانا ہے، لہٰذا ہم بھیڑ بکریوں کی مانند ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے مثل چرواہا کے، یعنی ہمیں جو ہے تو اس جنگل میں حفاظت کے ساتھ نیک عبادات، نیک اعمال کرا کر کے دوبارہ جنت میں لے جانے والے، اور وہ جو عصا ہے اس کی مثال شریعت، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اس عصے سے بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کرتے تھے اور درندوں کو اور جانوروں کو بھگایا کرتے تھے، اسی طرح شریعت وہ عصا ہے جس سے انسان جو ہے تو اپنی اوقات میں آتا ہے، انسان کو جو ہے تو اس کی جو ہے تو حیثیت یاد دلائی جاتی ہے کہ تو آیا کس لیے ہے اور تجھے جانا کہاں ہے، تو اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جس طرح ایک چرواہا بکریوں کو جو ہے تو اس لیے مارتا ہے، اس لیے انہیں برابر کرتا ہے تاکہ وہ ایک ساتھ چلے اور پھر جنگل میں پہنچے، کھائے پیے اور واپس آئے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے شریعتیں دی تاکہ ان شریعتوں کے ساتھ انہیں مبعوث فرمایا، تاکہ لوگ جو ہے اس شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اس دنیا کے جنگل میں نیک اعمال کے پتے ان پر جھاڑے جائے اور یہ ان پتوں سے کھائے، یعنی نیک اعمال کرے اور پھر دوبارہ انہیں واپس جنت کی طرف لوٹائے۔ تو یہ تصوف کا نقطہ ہے، اسے سمجھیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام ان کا واسطہ اور وسیلہ ضروری ہے، اور یہ عصا جو ہے ہمارے لیے شریعت ہے، ہماری جو شریعت ہے شریعت محمدی، یہ ہمارے لیے مثل عصا کے ہے، یہ ہمیں شیطان جیسے بھیڑیے سے بچاتی ہے، یہ ہمیں دشمنوں سے بچاتی ہے، یہ نفس کی شرارتوں سے بچاتی ہے۔ یہ وہ عصا ہے، یہ وہ شریعت ہے کہ جو ہم پر بے حد مہربان ہے، اس نبی کی لائی ہوئی ہے جو ہم پر بے حد مہربان ہے، لہٰذا شریعت ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اگر چرواہا بکری کو توڑی مارتا بھی ہے تو اس لیے تاکہ وہ صحیح چلے، وہ راستہ نہ بھٹک جائے، کوئی جانور اس کا
شکار نہ کر لے۔ اگر شریعت کے بعض احکام ہم پر بھاری پڑتے ہیں تو سمجھے کہ یہ شریعت کا ڈنڈا ہے جو ہم پر پڑ رہا ہے، تاکہ ہم شیطان کے چنگل میں نہ چلے جائیں، ہم نفس کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، اس لیے شریعت ہمیں کنٹرول کرے۔ تو لہٰذا اس کی ایک اور تفصیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے اس کی مثال نفس مطمئنہ کی ہوئی، کہ نفس مطمئنہ جس کے بارے میں پہلے لگا کہ نفس جو ہوتا ہے، نفس کی 5 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک نفس امارہ ہے، نفس لوامہ، ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے اس کی مثال نفس مطمئنہ کی سی ہے، لہٰذا یہ انسان کو نیک اعمال کی طرف جو ہے تو اس کو لاتا ہے تاکہ انسان نیک اعمال کر سکے، اچھے اعمال جو ہے تو وہ جو ہے انجام دے سکے، اور برے اعمال سے یہ اس کو بچاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے نفس کو ہم جو ہے تو نفس مطمئنہ بنائیں، چونکہ انسان کے جو جسم کے اعضاء ہیں یہ مثل بھیڑ بکریوں کی طرح ہے، اور اس کا جو نفس مطمئنہ ہے وہ مثل عصا کے، جو ان کو برابر کرتا رہتا ہے کہ ان سے کیا کام لیا جائے کیا کام نہیں لیا جائے۔ لہٰذا یہاں پر لکھتے ہیں کہ وحش بہا علی غنم، یعنی اپنی رعایا، یعنی اپنے اعضاء و جوارح، یعنی ہاتھ، پیر، کان، ناک، ایسے جملہ قواعد طبیعہ و بدنیہ کی روحانی غذا پاتا، یعنی کہ اس کے ذریعے سے اس کی ایک روحانی غذا ملتی ہے، اور ولی فیہا معارف اخری، اور جو دیگر کمالات وہ مجاہدات بدنیہ، ریاضت و نفسیہ سے نصیب ہوتے ہیں۔ انسان جب مجاہدات کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو آزمائشوں کی بھٹی میں تپاتا ہے، تب اللہ کی طرف سے اس پر انعام ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر اس کے جو گناہ ہے وہ نیکیوں میں بدلنا شروع ہوتے ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں وہ اچھائیوں میں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو پہچانیں، اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع تھا اور پچھلے جمعہ نماز کے فرائض، اس میں سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، اس کے متعلق میں چند باتیں عرض کیا تھا۔ آج 3 مسائل تکبیر تحریمہ سے متعلق سماعت کریں۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے، فرض، سنت موقدہ اور واجب، یہ وہ نماز ہے کہ جن میں قیام یعنی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ نفل نماز کو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز اور واجب نماز اور سنت موقدہ جو ہے اس کے لیے قیام فرض ہے۔ اگر کسی انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ صرف کھڑے ہو کے تکبیر کہہ سکتا ہے تو اتنی دیر کے لیے کھڑے، آگے وہ آپ ان مسائل کو سنیں گے۔ تو جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ اگر کسی نے بیٹھ کر کے تکبیر تحریمہ کہی اور پھر کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں۔ دوسرا مسئلہ، امام کو رکوع میں پایا اور مقتدی تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، اور تکبیر تحریمہ اس وقت ختم کی کہ جب ہاتھ بڑھائے تو گھٹنا تک پہنچ جائے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ بعض لوگ جلدی بازی میں آتے، امام صاحب رکوع میں گئے، یہ دوڑ کر کے آتے اور پھر آ کر جلدی جلدی جو تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں چلے جاتے۔ پہلی تکبیر جو ہوتی ہے وہ تکبیر تحریمہ، اسی کے ساتھ لوگ رکوع میں چلے جاتے۔ اگر اتنا ہوا کہ اس کا ہاتھ، پہلی تکبیر ختم ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گیا تو اس کی تکبیر تحریمہ ہی ادا نہیں، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے لیے سیدھا کھڑا ہونا، قبلہ رخ ہونا بالکل شرط ہے، ضروری ہے، مکمل سیدھا کھڑا ہونا، قیام فرض ہے۔ بعض لوگ جو ہے تو جب تکبیر کہتے ہیں تو وہ بالکل سر جھکا لیتے ہیں، سر نیچے کر لیتے ہیں، یہ بھی غیر مناسب طریقہ ہے۔ اور بعض لوگ جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ تو حد کر دیتے ہیں، وہ پوری رکوع سے زیادہ کی حد میں جھک کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ تکبیر تحریمہ جب کہتے ہیں تو پورا آدھا جھک جاتے ہیں، آدھے سے زیادہ جھک جاتے ہیں، جتنا رکوع، بلکہ اتنا جھکنے کا حکم تو رکوع میں بھی نہیں ہے، بیٹھنے کی حالت میں۔ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ مسئلہ سمجھے کہ رکوع جو ہے تو اتنا ہی ہے نماز میں، بیٹھ کر کے جب نماز پڑھے تو کہ اپنے سر کو اتنا جھکا دے کہ وہ جو ہے تو گھٹنوں کی محاذات میں آ جائے۔ قیام یہ ہے کہ سر بالکل سیدھا رہے بیٹھنے کی حالت میں، اور
رکوع یہ ہے کہ سر کو جھکا دے، لوگ پورا جھک جاتے، پوری پیٹھ جھکا دیتے، تو رکوع میں یہ حال کرتے ہیں، اور یہی حال وہ تکبیر تحریمہ میں بھی کرتے ہیں۔ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ، یہ غیر مناسب طریقہ ہے۔ بعض صورتوں میں تو اس کی تکبیر ہوئی ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں شروع، تو بالکل سیدھا کھڑے ہو کر کے اپنا رخ کعبے کی طرف ہو، چہرہ کعبے کی طرف ہو، اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہے۔ اب اگر امام رکوع میں ہے یا سجدہ میں ہے یا جس رکن میں بھی ہے، تو دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اس میں چلے جائیں۔ اگر پہلی تکبیر کہتے ہوئے آپ اسی رکن میں دوسرے رکن میں شامل ہوئے تو پھر آپ کی تکبیر تحریمہ ادا نہ ہو۔ ہاں، اگر کبھی آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر مکمل رے ختم کر لیا اور بغیر تکبیر کہے ہوئے بھی اگر آپ رکوع میں یا سجدہ میں چلے گئے تو آپ کی نماز ہو جائے، کیونکہ پہلی تکبیر فرض ہے اور بعد کی تمام تکبیرات جو ہے وہ تکبیر انتقالی صرف سنت ہے، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ بعض لوگ جو ہے تو امام کو چونکہ پانی کی غرض میں جو ہے تو ایسا کرتے ہیں، مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر کو امام سے پہلے ختم کر لیا تو اس کی مقتدی کی نماز نہیں ہوئی۔ اب بعض لوگ جلد بازی کرتے ہیں، امام کے ساتھ آپ کو تکبیر کہنی ہے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، تو امام کے ساتھ کہے یا امام کے بعد کہے۔ اگر ادھر امام کا رے مکمل نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی مقتدی کا رے مکمل ہو گیا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ امام سے پہلے اگر کسی نے اپنے راہ کو مکمل کر لیا اللہ اکبر تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، امام کے ساتھ ختم کرے یا امام کے بعد ختم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کرتی ہے تو وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔